بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فلسطین پر کس کس نبی نے حکومت کی اور حضرت عمر کے ساتھ وہاں کیا واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ بیت المقدس کی اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ آباد کیا اور آپ کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اس کے چند سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، جہاں وہ خوب بڑے پھلے اور پھولے، اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس کے سینکڑوں سال بعد جب مصر پر فرعون کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحر احمر میں ڈبو دیا گیا۔ فلسطین آ کر بنو اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی طے میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عمالقہ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے ان سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا۔ ان کے بعد حضرت طالوت کی قیادت میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جلود کو قتل کیا، اور اس طرح فلسطین کے سارے علاقے پر حضرت طالوت علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت فلسطین کے پورے علاقے پر قائم ہو گئی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بڑا بیٹا بادشاہ بنا۔ وہ انتہائی عیاش اور بد کردار تھا۔ اس نے اپنی قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی، اور یہ بھی سابقہ اقوام کی اخلاقی اور اعتقادی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے 578 قبل مسیح ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا اور ہزاروں لوگوں کو قید کر دیا۔ جو بچے اور عورتیں بچ گئی انہیں اپنے ساتھ عراق لے گئے۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئے اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کیا اور چھوٹی موٹی ریاست تشکیل دی، لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہو گئی، جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلیوں نے اور کبھی رومیوں نے انہیں اپنا غلام بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عوام ہی نہیں، علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ شرک، بدکاری اور انبیاء کے قتل اور شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان یہودی علماء، ریبیوں اور فارسیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور اس قدر نیچ حرکتیں کی۔ اس کی کچھ تفصیل موجودہ انجیلوں میں بھی مل سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رافع سما کے بعد سن 70 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا اور 67,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے، جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا گیا۔ اٹلی اور یونان کے ایمفی تھیٹرز میں ان یہودی غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا گیا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہودی 1750 سال تک پھر کبھی اس سرزمین میں آباد نہ ہو سکے۔ اسراء اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول، اور پھر براق سے مکہ واپسی، خود اس بات کی کہ اب بیت المقدس کی سرزمین جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کے زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھانا گویا اس بات کی صراحت تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین نہ یہودی کی ہے نہ عیسائیوں کی، یہ صحیح دین اور صحیح اسلام کے پیروکاروں کی ہے۔ اسلام کے فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جنرل ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب شام میں چڑھائی کی تو ہر صوبے پر الگ افسر بھیجے، چنانچہ فلسطین حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ بعض مقامات دور صدیقی میں ہی فتح کر لیے گئے اور باقی شہر دور فاروقی میں ہی فتح کیے گئے۔ یرموک کی فتح کے بعد سب سے آخر میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی درخواست کی اور بیت المقدس کے پادری نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المومنین بذات خود یہاں تشریف لائیں گے تو میں شہر کی چابیاں ان کے حوالے کروں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موقف ہے۔ امیر المومنین کو اطلاع ملی تو آپ نے بعد از مشاورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے رجب 16 ہجری میں مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر انتہائی سادہ تھا۔ ایک اونٹنی، اس پر 2 تھیلے، ایک میں ستو، دوسرے میں کھجوریں، ساتھ میں ایک پانی سے بھرا ایک مشکیزہ۔ طویل سفر کے پیش نظر ایک غلام ساتھ رکھا اور آغاز سفر میں اسے کہا گیا کہ یہ نہ سوچنا کہ میں سواری پر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دوران سفر مسلمانوں کے خلیفہ اور غلام باری باری ان پر سواری کرتے رہے۔ کسی مفتوحہ قوم کے حقوق 3 ہی چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں: جان، مال اور مذہب۔ اس معاہدے میں یہ تینوں چیزیں محفوظ قرار دے دی گئی۔ بیت المقدس شہر کے باہر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سپاہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کا لباس اتنا سادہ اور پرانا تھا کہ مسلمانوں کو شرم آئی کہ عیسائی اس لباس میں دیکھ کر کیا کہیں گے۔ انہوں نے آپ کو ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک پیش کی اور عرض کی، یا امیر المومنین، یہ لباس تبدیل کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے، پوشاک کو اعلیٰ سواری کی بدولت نہیں، ہمارے لیے اللہ کی عزت بخشی ہوئی کافی ہے۔